अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी, दो तरह के होते हैं, एक होती है मकरूह तहरीमी और एक है मकरूह तंज़ीही। नमाज के अंदर कुछ मकरूहात ऐसे होते हैं जिन्हें मकरूह तहरीमी कहा जाता है, और नमाज में अगर मकरूह तहरीमी हो जाए तो ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। और एक नमाज में अमल हो जाता है मकरूह तंज़ीही, तो मकरूह तंज़ीही से नमाज को दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ता, मगर ये जो अमल है ये नापसंदीदा अमल है, ये अमल जो है वो नापसंदीदा अमल है। तो आज हम इसके अंदर वो मकरूहात को बयान करते हैं कि नमाज में कौन कौन से ऐसे अमल हैं कि जो मकरूह तहरीमी है और जिनसे बचना जो है वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कपड़े और दाढ़ी या बदन से खेलना नमाज में ये मकरूह है। आप कपड़े के साथ या दाढ़ी के साथ, बदन के साथ ऐसा खेल रहे हैं कि देखने वाला ऐसा लगता है कि वो आप नमाज में नहीं है, यानी आपके खेलने का स्टाइल ऐसा है कि दूर से देखने वाला आपको ये गुमान करता है ये तो नमाज में नहीं है। अगर इस तरह आप उसको लगे आप नमाज में नहीं है तो ये नमाज को तोड़ देगा। ये कायदा है, नमाज में ऐसी कोई हरकत करना दूर से देखने वाले को लगे आप नमाज में नहीं हो तो वो अमल आपका नमाज को तोड़ देता है। अच्छा जी, इसी तरह कपड़ा समेटना, आप बाद जब आप देखते हैं कि लोग जब सजदे में जाते हैं या सजदे से उठते हैं तो कपड़ों को सीधा करते हैं, तो ये अमल भी मकरूह है तहरीमी। अच्छा, बाद लोग जब वो सजदे से खड़े होते हैं तो पीछे से दोनों हाथों से कपड़ा सेट करके फिर वो हाथ बांधते हैं, ये अमल भी मकरूह तहरीमी है। आज लोग जब अत्तहियात में बैठते हैं तो पीछे से जनाब काटन के कपड़े से ख़राब हो जाएगी, कपड़ा सीधा करते हैं, ये भी मकरूह तहरीमी है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल किया जाए। अगर कोई नमाजी ऐसा करता भी है तो मोहब्बत के साथ उसको बतला दिया जाए। अच्छा, उसको बतलाने का अंदाज़ भी नोट कर लें, उसको यूँ नहीं कहें कि ये अमल सही नहीं है, उसको यूँ कहें कि हमने इमाम साहब से सुना, हमने किसी आलिम से सुना, हमने किसी मुफ्ती से सुना, वो इसको यूँ बयान कर रहे थे, आप उसका रिफरेंस दे के बयान करें। अगर आपने कहा देखो ये गलत है तो उल्टा आपको कहेगा आप मुफ्ती हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो फिर वो तानो तशनी का मसला शुरू हो जाएगा। जब किसी की रहनुमाई करनी हो तो अदब के दायरे में और आवाज़ नीची करके किसी का हवाला देकर भी मैंने ऐसे सुना था, आपने ऐसा अमल किया है, तो इसकी ज़रा ख्याल करते। ये तो अक्सर मैं भी देखता हूँ नमाजी वो अपने पीछे से कपड़ा सीधा करते हैं खड़ा होकर, ये नमाज है मकरूह तहरीमी ये अमल है। अच्छा जी, कपड़ा या रुमाल कंधे पर इस तरह लटकाना कि उसके दोनों हिस्से वो लटक रहे हों, अच्छा ये अमल मकरूह तहरीमी है, इससे नमाज जो है वाजिबुल इआदा है, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना। मिसाल के तौर पर आप चादर नमाज में यूं लटका के खड़े हैं तो ये मकरूह तहरीमी अमल है। हाँ, अगर आपने एक बल यूं दे के यूं कर लिया तब तो सही है, और अगर आपने दोनों किनारों को यूं लटकाए हुए हाथ बांधे हुए हैं ये अमल जो है वो मकरूह तहरीमी है। अच्छा जी, इसी तरह आधी कालाई आस्तीन चढ़ाना, बाद लोग शर्ट पहनते हैं या जो भी कहते हैं उनकी आधी आस्तीन है तो वो भी मकरूह है, मकरूह तंज़ीह है, उसे बचना चाहिए। अगर वो आधी से भी ज़्यादा यहाँ तक है ना आस्तीन शर्ट वगैरह की, नमाज तब भी हो जाएगी। अगर किसी की आस्तीन वाले कपड़े हैं और उसने उनको फोल्ड किया हुआ है, अब वो फोल्ड करके नमाज पढ़ेगा तो ये मकरूह तहरीमी है, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना होगा, ऐसी नमाज वाजिब याद है। अगर है ही नहीं आस्तीन बिल्कुल यहाँ तक है तब तो नमाज हो जाएगी, और है और फोल्ड की हुई है तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह बाद लोग पैंट फोल्ड करते हैं, ये मसला बारहा बता चुके हैं, पैंट फोल्ड करना मकरूह तहरीमी है, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना होता है। अब लोग कहते हैं मौलवी साहब पैंट है इतनी बड़ी, अगर खोल देंगे तो नीचे लगेगी, कोई मसला नहीं, आप पैंट खोल दोगे टखनों से नीचे आएगी, वो भी मकरूह है, मगर वो मकरूह तंज़ीही है और फोल्ड करना मकरूह तहरीमी है। तो ज़ाहिर तंज़ीही नापसंदीदा अमल है, नमाज उसमें हो जाएगी और तहरीमी के अंदर नमाज नहीं होगी। अच्छा, आप कहते हैं जी पैंट को अंदर से फोल्ड करें या बाहर से फोल्ड करें, हुक्म दोनों का एक ही है, दोनों सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी। अच्छा, इसी तरह शलवार को ऊपर फोल्ड करना ये भी मकरूह तहरीमी। अगर किसी की शलवार बड़ी जितना हो सके ऊपर तक उठा लें, अब नीचे आ जाती है तो कोई मसला नहीं है, मगर उसको फोल्ड करना ये जो है वो मकरूह तहरीमी है। अच्छा, पखाना पेशाब जोर का लगा हुआ है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी मकरूह है, इसलिए कि आपकी तवज्जो सारी जो है पेट की तरफ है, तो इसलिए पखाना पेशाब करके इत्मीनान सुकून से नमाज पढ़े ताकि नमाज में खुशू खुजू आपकी बाकी रहे। सजदे से कंकर हटाना या फूक मार के जगह साफ करना हाथ से, ये भी मकरूह तहरीमी है।
ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان دے گی تو ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے، بار بار ہاتھ سے سجدے کی جگہ صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، آپ نماز میں کھڑے ہوئے انگلیاں چٹکا رہے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے، اس لیے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ بندہ تو نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل بھی آپ کا نماز کو توڑ دے گا۔ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اب ذرا یہ بھی مکروہات میں سے آتا ہے۔ اچھا، تشہد میں یا سجدے میں کتوں کی طرح بیٹھنا، تو کتوں کی طرح کیا ہے کہ دونوں پاؤں نکال لینا، جس طرح خواتین بیٹھتی ہیں نا تحیات میں یا اپنا جلسے میں دونوں پاؤں نکال لیتی ہیں، تو مرد اگر اس طرح بیٹھے گا یا دونوں ہاتھ بھی نکال لے اور دونوں پنڈلیاں اور رانے بھی جدا کر کے بیٹھ جائے، تو کتوں کی طرح بیٹھنا نماز میں مرد کے لیے یہ مکروہ ہے۔ عورت بیٹھے گی، عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، سجدہ کرتے وقت دونوں کلائیاں زمین پر، اچھا بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ دونوں حصے ان کے زمین پہ یوں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے بھائی، ان کو اٹھا ہوا رکھیں۔ اچھا ویسے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بالکل یوں جدا ہونی چاہیے، اب جماعت کے ساتھ ہے تو پھر آپ یوں نہیں پھیلا سکتے، ظاہر ہے آپ کے قریب والے کو پریشانی ہوگی، تو جتنا ہو سکے اس کو اٹھا کے رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ کلائیاں زمین پر بچھی ہوئی نہیں ہوں، جہاں عورت جو ہے وہ کلائیاں، رانے، پنڈلیاں وہ اپنے آپ کو بچھا کر نماز پڑھے گی، مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اچھا جی، کسی کے منہ کے سامنے نماز مکروہ تحریم، کوئی بندہ بیٹھا ہوا اس کے سامنے آپ نے آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو جناب اعلیٰ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی خود اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اب نمازی پر گناہ نہیں ہے، بیٹھنے والے پر گناہ ہے۔ اگر نمازی خود اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو نمازی پر ہے، نمازی سائڈ پر کوئی اب آ کے بندہ خود اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس پر گناہ ہوگا۔ اچھا، کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا، ہاتھ باہر نہ ہو، جیسے شرط مقصد لوگ لپٹ جاتے ہیں، ہاتھ بھی کپڑے میں آ گیا، منہ بھی بالکل لپٹ جاتے ہیں، تو یہ نماز بھی مکروہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ناک منہ کو کپڑے میں چھپا لینا نماز کی حالت میں، جیسے سرجی مقصد لوگ کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلا ضرورت نماز میں کھنکارنا، یہ بھی مکروہ ہے، اور بالقصدن جان بوجھ کے جمائی لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر آ جاتی ہے حتی الامکان اپنی زبان کو جو ہے اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے رکھ کے دبائیں تاکہ جمائی رک جائے، پھر بھی اگر آپ چاہیں تو ایک ہاتھ منہ پہ رکھ سکتے ہیں، یہ عمل کثیر ہے، اور اولاً کوشش کرنی چاہیے اس کو روکیں۔ اچھا، جس کپڑے پہ جاندار کی تصویر ہے اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے، جیسے آج کل یہ ایکٹر، اداکار، گلوکار، کرکٹر کی شرٹوں پہ تصویریں ہوتی ہیں، نوجوان جو ان کو پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نماز بالکل مکروہ تحریمی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی طرح نمازی کے سر پہ یا چھت پر یا سامنے دائیں بائیں تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اکثر لوگ جب شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں جناب، وہ دلہا دلہن کی پوری دیوار پہ وہ جناب اس اسٹیج پہ بیٹھے وہ تصویر کھینچ کے لگائی ہوئی ساری زندگی، اور دیکھتے رہتے ہیں یہ ہمارا وہ دن تھا جس دن ہمارے حالات خراب ہو گئے تھے، الامان الحفیظ۔ تو یہ گھروں میں بے برکتی، فرشتوں کا نہ آنا، رحمت کی فرشتوں کا، گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں شادی کی، جناب یہ ہماری وہ ہے وغیرہ وغیرہ، تصویریں اگر ہیں تو ان کو پیٹیوں کے اندر الٹا کر کے رکھ دیا جائے، یا گھروں میں لگی ہوئی دیواروں پہ اٹھا کے ان کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے۔ تو دیواروں پہ تصویر وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی عالم کی، نہ ہی کسی پیر کی، نہ ہی کسی فقیر کی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے جناب میں تو مکے میں کھڑا ہوں، وہ تصویر ہے، تب بھی اس کا حکم وہی ہوگا، آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو، تصویر کا حکم یہی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو نماز میں قرآن مجید الٹا پڑھنا، وہ آپ نے آپ کو بتا دیا ہے، پہلی رکعت میں اذا اور دوسری رکعت میں جناب اس سے آپ اوپر پر چلے جائیں تو یہ قرآن الٹا ہو گیا ہے، بھول کر پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر مکروہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ جلدی سے صف کے پیچھے آ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جانا، یعنی آگے جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، جلدی جلدی میں رکعت کو پانے کے لیے، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہو بھی جائے نا، آپ وہیں آ کے آپ نے نیت باندھ لی، آگے ایک دو صفیں خالی ہیں، تو پھر کیا کریں، آپ ہاتھ باندھے ہوئے ایستا ایستا آگے خود آ کے صف کے جس حصے میں جگہ خالی ہو اس جگہ کو کیا کر دیں، آپ پر کر دیں۔ اچھا، یہ بھی حکم، اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ سب سے ظاہر اس کو حکم یہ کہ وہ نکل کے چلا جائے، وضو ٹوٹنے کے بعد صف میں کھڑا رہے گا، یہ بالکل مکروہ ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر اس کی نیت یہ کہ یار کون نکل کے جائے، چھوڑو کھڑے ہی رہو، نماز کی اگر توہین مقصود ہے بندہ کافر ہو جائے گا، تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ یا وضو ٹوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں، نہیں نہیں نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ بھی کہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جائیں، جا کے وضو کریں۔ اب جو پیچھے نمازی ہے وہ چل کے آئے اگلی صف کو کیا کر لے، مکمل کر لے۔ یہ امام کے لیے بھی یہ حکم ہے، ان وضو
پیچھے کھڑے نمازیوں کے لیے وضو ٹوٹ گیا اب جائیں نماز پڑھ لیں. اب اس میں کوئی وہ ہے نہیں. حضور نے فرمایا نا جو کام تم خود کرتے ہو دوسروں کے کرنے پہ کیوں ہنستے ہو؟ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اس میں ہنسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ فطرتی عمل ہے بھائی, سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو بندہ اس میں ہنسے یا مذاق اڑائے یہ تو زیب ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اچھا جی, اسی طرح جو جناب عالی نمازی کا قبر کے سامنے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. قبر ہے, قبر کے سامنے میت پڑی ہوئی ہے, میت کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے, آگ جل رہی ہے, جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. کیوں؟ آپ کی مشابہت ان سے نہ ہو جائے جو آگ پرست ہیں, وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں نا, آپ کو سجدہ کرتے ہیں, آپ اس کے سامنے, جبکہ آپ کی نیت ایسی نہیں ہے, مگر پھر بھی بچنا کیا ہے, ضروری ہے. آئینے کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں اگر آپ کی توجہ بھٹکے گی ادھر ادھر تو پھر آپ آئینے کے سامنے بھی نماز نہ پڑھیں. اچھا جی, اسی طرح جو جناب عالی الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اچھا, کفار کے عبادت خانے میں نماز پڑھنا, گرجا گھر میں, کلیسا میں, مندر میں جا کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. اچھا, نمازی کے ٹھیک سامنے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے, اچھا جیسے ایک بندہ نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اب اس نے جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے. نمازی کے بالکل بیچ میں آپ چاہے ادھر چلے جائیں چاہے آپ ادھر چلے جائیں, اس لیے کہ اب یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ایک سائڈ پر ہونا ہوگا, اب وہ ہو سکتے ہیں. اچھا جی, اسی طرح جو جناب کوئی بندہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو گزرنے والے پر گناہ ہوگا, نمازی پر گناہ نہیں ہوگا. اچھا, نمازی کے آگے سے گزرنے میں گناہ کتنا ہے؟ راوی روایت کرتا ہے حضور سے, وہ راوی کو شک ہو گیا, حضور نے 40 کہا, 40 دن کا یا 40 سال کہا, یعنی بندے کو پتہ چل جائے نا نمازی کے آگے سے گزرنے میں گناہ کتنا ہے تو 40 سال تک اس کے آگے ٹھہرنا پسند کرے گا, نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. اس کا خاص خیال کیا کریں جب نمازی جو ہے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح جناب عالی ٹخنوں سے نیچے لنگی ہے, پینٹ ہے, شلوار ہے تو مکروہ تنزیہی ہے, مگر اس کو جتنا اوپر کر سکتے ہیں آپ کر لیں. ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے, سستی کی وجہ, سست دل نہیں کرا ٹوپی پہننے کو, جناب ابھی تو میں پف بنا کے لاؤں, بال بنوا کے خراب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ بھی کیا جناب عالی مکروہ ہے. یہ چند ایک جو نماز کے جو مکروہات تھے. اللہ ہم سبوں کو جو ہے نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان چیزوں کا آپ یاد کیا کریں اور ان چیزوں کا خاص خیال کیا کریں. اللہ ہم سبوں کو اپنی نماز کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک